بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 107 تا 110 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. سورہ کہف کی آیت نمبر 107 تا 110 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ پر سورہ کہف کی تکمیل ہو جاتی ہے. یہ سورہ کہف کی آخری آیات کریمہ ہے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کرتے رہے اچھے، کانت لہم ان لوگوں کے لیے ہوگی جنات الفردوس ٹھنڈی چھاؤں والی جنتیں، نزلا مہمان، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس جنت میں، لا یبغون عنہا حولا نہ تلاش کرے اس جنت سے منتقل ہونے کو. قل لو کان البحر، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر ہو سمندر
مدادا سیاہی لکلمات ربی میرے رب کے کلمات کے لیے لنفد البحر البتہ سمندر ختم ہو جائیں گے قبل پہل اس کے کہ ان تنفذ کلمات ربی یہ کہ میرے رب کے کلمات ختم وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا اور اگرچہ ہم لے آئے اس جیسی اور سیاہی اگرچہ ہم اس کی مثل اور سیاہی لے آئے قُلْ إِنَّمَا أَنَا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک میں بشر مثلکم تمہارا جیسا یوحا الیہ وحی کی جاتی ہے میری طرف یوحا الیہ وحی کی گئی میری طرف انما بے شک الہکم تم سب کا الہ واحد ایک الہ تم سب کا الہکم مشکل کشا الہ واحد ایک ہی مشکل کشا الہکم تم سب کا داتا تم سب کا فریاد رس تم سب کا دستگیر الہ واحد ایک ہی مشکل کشا ایک ہی دستگیر ایک ہی فریاد رس ایک ہی داتا فمن کان یرجو بس جو شخص امید رکھتا ہے لقاء ربہ اپنے رب کی ملاقات کی فلیعمل بس چاہیے کہ وہ عمل کرے عملا صالحا اچھے عمل ولا یشرک بعبادت اور نہ شریک کرے شرک کرے رب ہی اپنے رب کی عبادت کے ساتھ احدا کسی کو ان آیات کریمہ سے پہلے میرے رب نے جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا کیا فرمایا کہ کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ میرے بندوں ان کو بنا لیا مجھ سے نیچے نیچے کارساز ہم نے ان کافروں کے لیے جہنم کو بطور مہمانی کے تیار کر رکھا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں خبر دیں گھٹیا اعمال کی وہ اعمال وہ لوگ کہ جن کی کوشش گم ہو گئی دنیا کی زندگی میں اور وہ گمان کر رہے تھے کہ بے شک ان لوگوں کے اچھے ان لوگوں نے کام کیے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کے ساتھ اور اس کی ملاقات کے ساتھ یعنی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کا بھی انکار کیا اپنے رب کی آیات کا بھی انکار کیا بس ضائع ہو گئی فحبطت اعمالهم ضائع ہو گئے ان لوگوں کے اعمال فلا نقیم لهم بس ہم نہ قائم کریں گے ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن وزن ایمان کے مقابلے میں کفر کا کوئی وزن نہیں ہے
ذالک جزاؤ، یہ ان لوگوں کا بدلہ جہنم ہے، بما کفروا، بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی، اور بنا لیا ان لوگوں نے میری آیات کو، ورسلی، اور میرے رسولوں کو، ہزوا، مذاق۔ آپ کل کے سبق میں ان آیات کریمہ میں ترجمہ اور تفسیر سن چکے۔ اس میں جہنمیوں کا تذکرہ ہے، وہ کافر جو اعمال بد کفر شرک کی بنا پر جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے، پھینک دیے جائیں گے، ڈال دیے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اللہ پاک نے آج کے اس سبق میں جو آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کے آیات کریمہ سورہ کہف کی آخری آیات تلاوت ہوئی، ان میں اہل جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرتے رہے، کانت لہم، ہے ان لوگوں کے لیے، جنات الفردوس نزلا، ٹھنڈی چھاؤں والی جنتیں، بطور مہمانی فردوس کہتے ہیں ٹھنڈی چھاؤں والی جنات، باغات، جنت، نزلا، مہمانی۔ تو اللہ پاک نے اہل ایمان کے اچھے عمل کرنے والوں کے ٹھنڈی چھاؤں والی جنتیں تیار کر رکھی، ٹھنڈی چھاؤں والی جنتیں تیار کر رکھی۔ میں اور آپ ٹھنڈی چھاؤں کی کیا قدر جانے، میں اور آپ ٹھنڈے پانی کی کیا قدر جانے، میں اور آپ ہریالی کی، سبزی کی کیا قدر جانے۔ آپ نے قدر پوچھنی ہے تو اہل عرب سے پوچھو، جن کا ہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہے، جن کے ہاں صحرا ہی صحرا، جن کے ہاں جو ہے ریگستان، وہاں پر درخت، اور ایک زمانہ تھا دور تک نظر نہ آتے تھے، وہاں پر سبزہ ایک زمانہ دور تک نظر نہ آتے تھے، ٹھنڈا پانی اٹھائی تو اہل عرب سے پوچھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہمراہ اس سفر میں ہیں، اور چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ اب تک تو دھوپ کا سامنا تھا، چٹیل میدانوں کا سامنا تھا، آگ کی تپتی ہوئی اور گرمی تھی، آگ برساتا ہوا سورج تھا، اور زمین پر سب سے نام دور تک بھی کوئی چیز نہ تھی۔ ایک لمبے سفر پر تشریف لے گئے، راستے میں ایک درخت کو دیکھا کہ اس نے چاروں سمت اپنے پتوں کو ٹہنیوں ملائی ہوئی، اور اس کے نیچے ایک بہت وسیع سایہ، اور پھر اس کے قریب سبزہ ہے۔ پھر دیکھا کہ وہاں پر ایک چشمہ ہے، اور اس چشمے کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جب یہ دیکھا، ان کے کلیجے کو قرار آیا، سکون ملا، اور بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ کر یہیں پر بیٹھ جاؤں، ٹھنڈے پانی کے مزے لوں، ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لوں، اس درخت کے سائے میں زندگی بسر کر دوں، اور اللہ اللہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، لا تبتل فی الاسلام، اسلام کے اندر تبتل نہیں ہے۔ تبتل کا مطلب یہ ہے کہ تم بیوی کو چھوڑو، والدین کو چھوڑو، بہن بھائیوں کو چھوڑو، خاندان کو چھوڑو، قبیلے والوں کو چھوڑو، انسانوں کو چھوڑو،
سب کچھ سے تعلق توڑ کر، سب کچھ کو چھوڑ کر صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے جنگلات کے راہ، ویرانوں کے راہ، ریگستانوں کے راہ، جہاں دور تک انسانوں کا نام نشان نہ ہو، وہاں جا کے بسیرا کر لو کہ میں اللہ کی یاد میں لگ جاؤں، اللہ کا ذکر کروں، اللہ کی بڑائی بیان کروں، اللہ کی نیک عبادت میں لگاؤں، ساری زندگی میری یوں ہی گزر جائے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام تمہیں یہ بتلاتا ہے، حکم دیتا ہے کہ تم اپنے خاندان سے نہیں بھاگ سکتے، قلبے قبیلے سے نہیں بھاگ سکتے، انسانوں سے نہیں بھاگ سکتے، بیوی بچوں سے نہیں بھاگ سکتے، انہی کا اپنا پیغام، رشتہ داروں کے پیغام، تم نے دین پر عمل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، حقوق کا ادائی کرنا ہے۔ اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے، اس چیز کا حکم دیتا ہے، اس چیز کا نہیں دیتا کہ تم ان لوگوں کا سامنا کرنے سے ڈر جاؤ کہ ان کے کیسے حقوق ادا کرو، ان پر کیسے ان کے خرچوں کو پورا کرو، کس طرح کمائی کرو، کس طرح زندگی گزارو، کس طرح مقابل چلو، کس طرح خدمت کرو، یہ تو میرے لیے ناممکن ہے۔ قدم ہے جو اللہ کے حکم میں اللہ ہمارا کہ تم مجاہدہ کرو، قربانی کرو، نفس پر کنٹرول کرو اور اپنے رب کو دین کے اندر حاصل کرو۔ انسانوں مل جل کر رہو اور اللہ کو راضی کرو۔ اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم تبتل کی زندگی اختیار کر لو اور جنگلات کی راہ اختیار کر لو اور دوبارہ پلٹ کر نہ آؤ، ساری زندگی اللہ اللہ کرتے اور جنگلات کو گزار دو، یہ انسانوں سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ شریعت کے اندر یہ چیز حرام ممنوع ہے۔ اگر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا کلیجہ کیوں جھلتا، کیوں کو قرار ملا؟ کیونکہ پانی ٹھنڈا ایک زمانے کے بعد نظر آیا، سبزہ ایک زمانے کے بعد نظر آیا، اور درخت کا سایہ ایک زمانے کے بعد نظر آیا، لمبے سفر کے بعد نظر آیا۔ آپ درختوں کو ختم کرتے ہیں، آپ ٹھنڈے پانی کی قدر نہیں کرتے ہو، آپ ہریالی کی قدر نہیں کرتے ہو، کیونکہ آپ یہاں گرمی بھی کم ہے عرب کے مقابلے میں، اور آپ کے ہاں پانی کی بھرمار ہے، آپ کے ہاں ہریالی کی بھرمار ہے، آپ کے ہاں درختوں کی بھرمار ہے، اس لیے آپ کو ان کی قدر نہیں، آپ کو ان کی قدر نہیں ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے کہ ٹھنڈی چھاؤں والی جنتیں ہم نے تیار کر رکھی ہے ان جنتوں کے لیے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرتے رہے، اچھے عمل کرتے رہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان جنتوں میں، لا یبغون عنہا حولا، نہ تلاش کریں گے اس جنت سے منتقل ہونا، وہاں ہمیشہ دنیا میں آپ لوگ آئے، کوئی کسی کے یہاں پر 10 سال گزارے، کسی نے 20 سال گزارے، کسی نے 50 سال گزارے، کسی نے 100 سال گزارے، کسی نے 1000 برس عمر گزاری، کسی نے 14.5 برس عمر گزاری، اور جنات کی خوب بڑی بڑی ہے، جنات کی خوب بڑی بڑی ہے، 2,000 سال کے لیے جنات کی ہے، کتنی عمر گزاری ہے اللہ کی مخلوق، آخر کار اس مخلوق نے ختم ہونا ہے، ان انسانوں نے ختم ہونا ہے، ان جنات میں ختم ہونا ہے، اور اس زمین میں ختم ہونا ہے، ان آسمان میں ٹکڑے ہونا ہے، اس سورج میں بے نور ہونا ہے، اس چاند میں اپنی چمک دمک کو ختم کرنا ہے، ستارے سیارے پھول پھول کر شاد ہوں گے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے، زمین بھی پھٹے گی، آسمان بھی پھٹے گا، اور گرمی بھی پڑے گی، سمندر آگ بھی بنیں گے، سب کچھ ہوگا۔ یہ میرے نبی نے فرما دیا ہے قیامت کے دن تو میرے والی رحمتہ حاصل دوستوں، لیکن آخر کار اس زمین سے اس دنیا نے ختم ہونا ہے، اور ایک نئی شکل میں دوبارہ اللہ پاک ایسے لوگ آسمان پیدا کریں گے اور رہنے کے لیے انسانوں کے لیے بلاد سجائیں گے، حساب و کتاب کے لیے ایسا ہونا
قریب. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے دنیا میں پیش کی گئی ہے, جنت میں پیش کی, دنیا میں پیش کی گئی ہے, جہنم میں پیش کی ہے. جنت میں جانے والے جنت میں جانے کے بعد کبھی نہ نکلیں گے. 1000 سال عمر گزاری نہیں نکلیں گے, کروڑ عمر گزاری نہیں نکلیں گے, خرب عمر گزاری نہیں نکلیں گے. اللہ تعالیٰ نامحدود زمانے کے لیے اب جنت میں داخل کر دے گا جنتیوں کی, جنت میں داخل کر دے گا جنتیوں کو. اور اس جنت کی فکر ہم لوگ نہیں کر رہے, اس آخرت کی فکر ہم لوگ نہیں کر رہے, اس اللہ کو راضی نہیں کر رہے. بس 40-50 سال مزے کی زندگی گزارنے کے لیے انسان کوشش سے ہٹکے پھر رہا ہے, دن کو رات مارا مارا پھر رہا ہے, بڑے بڑے بنگلے بنا لوں اور زیادہ بنا لوں اور بھر لوں. آخری 40-50 سال کی اتنی محنت کیوں کہ جو اس کو جدا کر دے گی, اس کے بینک بیلنس سے جدا ہو جائیں گے, اس کی موت اس کو ہر چیز کو جدا کر دے گی. تو جب جدائی ہونا ہے اتنی محنت ان چیزوں کے لیے کیوں, اتنی محنت اس ذات کے لیے کیوں نہیں کہ اس ذات کی جا کر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے, جس ذات کی جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے, اس جنت کی تیاری کیوں نہیں, وہ جنت کی فکر کیوں دے گی. تو دنیا کی زندگی میں تو ختم ہونا ہے, آخرت کی زندگی میں تھوڑا ختم ہونا ہے. وہاں تو جنت میں ہمیشہ رہیں گے, جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے. لامحدود زمانہ ہوگا, کافروں کے لیے بھی ایمان والوں کے لیے بھی, ایمان والوں کے لیے جنت, کافروں کے لیے جہنم. اعتراض اٹھانے والوں نے اعتراض کیا کہ دنیا کے اندر کافر مشرک عباد ملحدین نے اعتراض اٹھایا. ایک تھوڑا وقت دنیا میں گزارا, 20 سال 30 سال 50 سال, اتنے دنوں نے گناہ کیے, کفر کیا, شرک کیا, تو اور عذاب کیا جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے. یہ تو میں انصاف ہے. بات ملحدین نے اس بات پر اعتراض آیا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی اللہ نے اس کا جواب دیا, فرمایا کہ دنیا کے اندر دیکھو جس طرح جو ہے جس کا گناہ ہوتا ہے اسی قدر اس کو سزا ملتی ہے. چوری کرتا ہے, چھوٹی موٹی چیزیں چوری کرتا ہے, اس کو تھوڑی بہت بندی اور سزا دے دی جاتی ہے. اور اگر اس سے بڑھ کر کوئی چوری کرتا ہے, ایسے مال جو ہے محفوظ ہے, حفاظت کے ساتھ اسے رکھا ہوا نہیں ہے, تو ایسے شخص کو اس کے حساب سے چوری کی سزا دی جائے گی. اور اسی طرح پر ایسا شخص جو محفوظ مال کو, قیمتی مال کو, جس کو حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہے, اس کو چوری کرتا ہے, تو ایسے شخص کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ چھوٹی موٹی چوری کو ہاتھ کاٹ دیے جائے, کہ غیر محفوظ مال کو چرانے کی برابر, اٹھا لینے کی برابر ہاتھ کاٹ دیے جائے. نہیں, جو مال قیمتی ہے اور محفوظ مقام پر ہے, اسے اگر چوری کر رہا ہے تو اس کی برابر اس کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں. تو یہی حال ان کافر مشرکوں کا ہوگا کہ اے وہ ایمان لانے کے بعد پورے عمل کرنا, اس کی سزا ہے. ایک ہے کہ ایمان ہی نہ لایا, کفر کیا, شرک کیا, اس سب سے بڑا گناہ ہے. اور جو ہے ان شرک لظلم عظیم, اللہ پاک نے اسے ظلم عظیم قرار دیا. اس کی سزا بھی بڑی ہوگی, اس کی سزا بھی بڑی ہوگی, اور اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی. تو جس طرح جس شخص کے اعمال ہوں گے اسی طرح اس کو سزا ملے گی. اعمال اچھے جزا اچھی, اعمال برے جزا بری. تو اللہ پاک ایمان والوں کو ایمان کی بدولت نعمتوں سے نوازیں گے, جہنمیوں کو کفر کی بدولت جہنم سے نوازیں گے. اچھے عمل یہ سبب ہے جنت میں جانے کے, اور اللہ کے رحمت یہ اللہ کو الجنت, اچھے عمل یہ رب کے رحمت کو کھینچتے ہیں. تو عمل رحمت یہ علت ہے, عمل یہ سبب ہے. تو انسان اسباب اختیار کرے جنت کی طرف جانے کے, رب کی رحمت اس پر نازل ہوگی اور رحمت کی بدولت یہ جنت کے اندر داخل ہو جائے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ بھی اپنے عمل کی بدولت جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر ہاتھ رکھنے کے بعد فرمایا ہاں بے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے عمل کی اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہوگا اور میں جنت میں جانے کے لیے میں نے رب کی رحمت رب کا فضل سب سے لے کر پاؤں گا پوری طرح سے ڈھانپ لے گا اور مجھے جنت میں اللہ پاک داخل کرائیں گے تو اعمال کی بدولت کوئی بھی شخص جنت مل جائے گا ہاں یہ سب میں نے بتلایا اعمال یہ سبب ہے اور رحمت یہ علت ہے تو رحمت کی علت تبھی آئے گی یہ رحمت تبھی برسے گی جب آپ ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کریں گے اگر ایمان لانے کے بعد اچھے عمل نہ کیے تو اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول نہیں ہوگا فضل نہیں ہوگا کہ تم جنت میں چلے جاؤ تو اللہ پاک جنت میں اپنی رحمت سے ہی داخل کریں گے اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہی جنت میں داخل فرمائیں گے اللہ کے فضل سے رحمت کے بغیر کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا لیکن رحمت کو کھینچتے ہیں اچھے عمل رحمت کو کھینچتے ہیں آپ کے فضیلت نمازیں رحمت کو کھینچتے ہیں آپ کے جو ہے ماہ رمضان کے روزے رحمت کو کھینچتے آپ کی سچائی آپ کی دانائی آپ کی صداقت آپ کی عدالت آپ کا حیا آپ کا کردار آپ کا آپ کی نیکی آپ کا تقویٰ آپ کی پاکیزگی یہ اللہ کے رحمت کو اپنی طرف بھیجتی ہے شیطانی کاموں سے بچ کر زندگی گزارنا اور رحمان کی طرف گھوڑے چلانا اچھے اعمال کر کر یہ اللہ کی رحمت کو کھینچ رہے یہ رحمت کو کھینچ رہے لہٰذا اعمال کے بغیر جنت میں داخل ہو گئے اور اعمال رب کی رحمت کو کھینچ لے لہٰذا اگر تم چاہتے ہو اللہ کی رحمت پر برسے تو اچھے عمل کرنے پڑیں گے ایمان لانا پڑے گا اور ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرنے پڑیں گے تو میرا رب ہمارا ہمیشہ کے لیے رہیں گے جنت میں لا يبغون عنها حملا تلاش نہ کر سکیں گے تلاش نہ کریں گے اس جنت سے منتقل ہونا آپ دنیا سے منتقل ہو کر آخرت کی طرف منتقل ہوں گے دنیا سے موت نکلے آخرت کی طرف منتقل کر دیا لیکن جب اللہ تمہیں زندہ کرے گا قبر سے اور آخرت میدان حشر سجائے گا اور جنتی کو جنت میں بھیجے گا اور ہمیشہ جنتی جنت میں اور ہمیشہ کے لیے کافی مشرک یا جہنم میں رہیں گے تو اللہ پاک کی دردناک سزا ان کافروں کے لیے دیں گے لا يموت فيها ولا يحيا نہ جئیں گے نہ مریں گے ایسے ہوگا النار منظر جہنمیوں کا جہنم کا اندر تو اللہ پاک آگے اپنی بڑائی بیان کر رہے اپنی بڑائی بیان کر رہے اپنی کبریائی بیان کر رہے میرے رب کے اوصاف میرے رب کی خوبیاں میرے رب کی کمالات میرے رب کی جو ہے میرا رب کا حسن میرے رب کی تعریف میرے رب کی صفات اتنی لامحدود ہے کہ دنیا کے جو ہے سارے سمندروں کا پانی سیاہی بنا لیا جائے سارے سمندروں کا پانی سیاہی بنا دیا جائے قرآن مجید میں میرا رب واضح طور پر فرما رہا ہے جغرافی حوالے بتلاتے دنیا کا 71% حصہ 71% حصہ پانی پر مشتمل ہے 29% حصہ خشکی پر مشتمل ہے جغرافی حوالے بتلاتے آپ دیکھیں دنیا کا 70% حصہ پانی پر ہے کتنا پانی ہوگا اللہ پاک فرما رہے تو دنیا کے سارے سمندروں کو سیاہی بنا لو سورہ نقمان میں جو رب نے فرمایا دنیا کے سارے دوستوں کو تم طرف بنا لو دنیا کے مشرق کی طرف چلے جاؤ مغرب کی طرف چلے جاؤ شمال کی طرف چلے جاؤ جنوب کی طرف چلے جاؤ سارے دنیا کے درختوں کو طرف بنا لیا جائے اور شمال مغرب جنوب مغرب مشرق شمال جنوب تمام دنیا کے کونے کونے میں موجود پانی زمین کی سطح پر زمین سے باہر جتنے بھی سمندر ہے جتنا بھی پانی ہے وہ سارے کے سارے سمندروں پر پانی کو سیاہی بنا لو میرے رب کے کلمات کا الف کے اب بھی وہ ادا نہیں کر سکے میرے رب کا جو نام ہے رب اللہ اس کا جو الف ہے اس الف تک بھی وہ نہ پہنچ سکے گا
لکھتے لکھتے میرے رب کے کلمات کو، لکھتے لکھتے میرے رب کی صفات کو، لکھتے لکھتے میرے رب کی تعریفوں کو اللہ رب العزت کے الف کا اپنی ادا کر سکتا، دنیا کے قلم ختم ہو جائیں گے، دنیا کے سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، تو فرمایا میرے رب نے کل لو کان البحر، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے اگر ہو جائے سمندر بدادا سیاہی کہ کلمات ربی، میرے رب کے کلمات کے لیے لرفد البحر، البتہ ختم ہو جائے گے سمندر، قبل ان تنفد کلمات ربی، قبل اس کے میرے رب کے کلمات ختم ہو، ولو جئنا بمثلہ مددا، اور اگرچہ ہم لے آئے اس جیسی اور سیاہی، سمندر جتنے بھی دنیا میں ہے، پانی جتنے بھی دنیا کے اندر ہے، یہ سارا کا سارا سیاہی بن جائے، پھر اتنا ہی پانی اور آ جائے وہ بھی سیاہی بن جائے، پھر اتنا ہی پانی اور آ جائے وہ بھی سیاہی بن جائے، لاتے رہو پانی اور سیاہی بناتے رہو اور اللہ کی تعریف دیتے رہو، اللہ رب العزت کی تعریف نامحدود ہے، اللہ رب العزت کی کبریائی نامحدود ہے، رب کی تعریفیں نامحدود ہے، تو اللہ آپ کی تعریفات کو دنیا کے قلم نہیں لکھ سکتے، دنیا کی سیاہی مکمل نہیں کر سکتی، اس قدر میرے رب کی لامتناہی تعریفیں ہے، لامحدود میرے رب کی کبریائی ہے، لہذا اس رب کو مان کر زندگی گزارو۔ اللہ پاک نے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان فرمایا ہے، آپ نے آیت کریمہ میں انشاءاللہ جو بقیہ تفسیر ہے کل میں بیان کروں گا، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کی قابل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔